پہلا منتخب بلوچ سردار کون جس نے وزیر اعلیٰ بن کر سرداری نظام ختم کرنے کی کوشش کی؟ کس پارٹی کے سوشل میڈیا سیل نے اختر مینگل کو غدار اور دہشت گردوں کا ساتھی قرار دیا؟ اختر مینگل نے استعفیٰ کیوں دیا؟ حامد میر نے ساری حقیقت کھول کر رکھ دی۔ اختر مینگل کا قومی اسمبلی سے استعفیٰ وفاقی حکومت کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چند دن قبل اختر مینگل کو کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ اختر مینگل نے وزیر اعظم کو یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ میں تو اسٹیک ہولڈر ہی نہیں، میری پارٹی کے پاس تو قومی اسمبلی کی صرف ایک نشست ہے، زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، اس لیے وہی اسٹیک ہولڈرز ہیں، بلوچستان کا مسئلہ بھی یہی جماعتیں حل کریں۔ مانا صحافی حامد میر اپنے تازہ کالم میں اختر مینگل کے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کو خطرے کی گھنٹی قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حکومت کو اس گھنٹی کی آواز ہی سنائی نہیں دی، کیونکہ اس حکومت کی اپنی حالت ایک ایسی گھنٹی کی ہے جسے کوئی اور اپنی مرضی کے مطابق بجاتا ہے۔ حامد میر نے اس تجزیے کے ساتھ یہ اہم سوال بھی اٹھایا کہ پچھلے سال تک اختر مینگل کی جماعت شہباز شریف کی مخلوط حکومت میں شامل تھی، صرف ایک سال میں ایسا کیا ہوا کہ اختر مینگل نہ صرف شہباز شریف سے مایوس ہو گئے بلکہ انہوں نے قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ کالم نگار نے اس کے بعد شہباز شریف کو یاد دلایا کہ جب مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہباز شریف کے ساتھ آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل، خالد مقصی، شاہزین بگٹی اور کچھ دیگر رہنماؤں کو مارگلا روڈ اسلام آباد کے ایک سیف ہاؤس میں بلایا اور تحریک عدم اعتماد واپس لینے کے لیے کہا۔ خالد مقصی نے بڑی عاجزی سے کہا کہ اگر سارے فیصلے آپ نے ہی کرنے ہیں تو بہتر ہے ملک میں ماشاء اللہ لگا دیں۔ اختر مینگل نے اس اجلاس میں کافی سخت لہجہ اختیار کر لیا جس پر باجوہ کو دفاعی انداز اختیار کرنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس کرا دیں تو میں نئے انتخابات کا اعلان کر دوں گا۔ حامد میر کے بقول اختر مینگل کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر ذرہ برابر اعتماد نہیں تھا۔ 2018 کے انتخابات کے بعد اختر مینگل نے عمران خان کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا جس میں لاپتہ افراد کی بازیابی کا وعدہ سر فہرست تھا۔ اس تحریری معاہدے کے تحت اختر مینگل نے اپنے 4 ووٹ عمران خان کے پلڑے میں ڈالے۔ 2 سال تک عمران خان نے کوئی وعدہ پورا نہ کیا تو انہوں نے عمران خان کی حکومت کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا اور بعد میں انہی 4 ووٹوں کی مدد سے شہباز شریف وزیر اعظم بنے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد شہباز شریف بھی لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہ کر سکے۔ حامد میر اختر مینگل کے استعفے پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اختر مینگل کا قومی اسمبلی سے استعفیٰ شہباز شریف پر نہیں بلکہ پارلیمانی سیاست اور ریاست پر عدم اعتماد ہے۔ اختر مینگل کے استعفے پر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ یہ استعفیٰ وفاق کے لیے نیک شگون نہیں، لیکن مریم نواز کی نگرانی میں چلنے والی مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سیل نے اختر مینگل کو غدار اور دہشت گردوں کا ساتھی قرار دیا ہے۔ مسلم لیگ نون دراصل وسطی پنجاب کی جماعت بن چکی ہے اور اس کے کئی حامی آج کل پنجابی کارڈ کھیلنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ پنجابی زبان اور پنجابی کلچر سے محبت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن پنجابیت کے نام پر دوسری قومیتوں کے خلاف نفرت پھیلانا دراصل پاکستان دشمنی ہے۔ پنجاب کے اکثر دانشور بلوچستان کے مسائل کی ذمہ داری وہاں کے سرداروں پر ڈالتے ہیں۔ ہمارے یہ پنجابی ارسطو تھوڑی مہربانی کریں اور اپنے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لیں۔ حامد میر نے تاریخ کے کچھ اوراق پلٹتے ہوئے حیران کن حقائق سے پردہ اٹھایا کہ 21 جون 1972 کو بلوچستان اسمبلی میں سرداری نظام کے خاتمے کی ایک قرارداد پیش کی گئی تھی۔ یہ قرارداد اس وقت کے قائد ایوان اور صوبے کے وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل نے پیش کی تھی، جو خود اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ مینگل صاحب کے والد سردار رسول بخش مینگل کو انگریزوں کے دور میں ورڈ سے جبری طور پر بے دخل کر دیا گیا اور ان کی جگہ خان صاحب کرم خان مینگل کو قبیلے کا عارضی سردار مقرر کر دیا گیا۔ کئی سال کے بعد مینگل قبیلے کی سرداری کا فیصلہ الیکشن سے ہوا۔ قبیلے کے معتبرین نے رسول بخش مینگل کے بیٹے عطا اللہ مینگل اور کرم خان مینگل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ الیکشن میں عطا اللہ مینگل کو 106 اور کرم خان مینگل کو صرف 16 ووٹ حاصل ہوئے۔ عطا اللہ مینگل بلوچ تاریخ کے پہلے منتخب سردار تھے، لیکن انہوں نے وزیر اعلیٰ بن کر خود سرداری نظام کے خلاف قرارداد پیش کر دی۔ اس وقت نیشنل عوامی پارٹی حکومت میں اور پیپلز پارٹی صوبے کی اپوزیشن میں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو صدر پاکستان تھے کیونکہ ابھی 1973 کا آئین منظور نہیں ہوا تھا۔ بلوچستان کے سرداری نظام کو وفاقی حکومت کا تحفظ حاصل تھا۔ صدر بھٹو نے عطا اللہ مینگل پر واضح کیا تھا کہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ضرور ہیں، لیکن سرداری نظام کے خاتمے کے لیے قانون سازی وفاق نے کرنی ہے۔ عطا اللہ مینگل نے 21 جون 1972 کو صوبائی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ صدر پاکستان نے مجھے کہا ہے کہ سرداری نظام ختم کرنے کے لیے آپ صرف قرارداد منظور کر سکتے ہیں، لہٰذا میں یہ قرارداد پیش کر کے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ سردار عطا اللہ مینگل کی حکومت نے دوسرا اہم کام یہ کیا کہ اردو کو صوبے کی دفتری زبان بنا دیا، لیکن ان کی حکومت صرف 9 ماہ قائم رہی۔ حامد میر
کہ بقول شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کو بلوچستان میں سرداری نظام کی مخالفت ایک ترقی پسند حکومت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ فوجی جرنیل بھی نیب کی حکومت ختم کرنا چاہتے تھے، لہٰذا 13 فروری 1973 کو سردار عطا اللہ مینگل کی حکومت ختم کر دی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا جوان بیٹا اسد اللہ مینگل کراچی سے غائب کر دیا گیا، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب افواہ اور حقیقت میں بتایا کہ اسد اللہ مینگل کو قتل کر کے ٹھٹھا میں دفن کر دیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ عطا اللہ مینگل کو بتائیں ان کا بیٹا افغانستان بھاگ گیا ہے۔ عطا اللہ مینگل نے بیٹے کے دکھ کے باوجود تمام عمر پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ کی۔ ان کا واحد احتجاج یہ تھا کہ انہوں نے لاہور کا بائیکاٹ کر دیا۔ وہ کبھی لاہور نہیں جاتے تھے، لیکن وفاق کی سیاست کرنے کے لیے اختر مینگل کو آگے لائے۔ اختر مینگل 1997 میں وزیر اعلیٰ بنے، لیکن صرف 16 ماہ کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں فارغ کر دیا۔ مشرف دور میں اختر مینگل پر غداری کے مقدمے بنے، لیکن انہوں نے وفاق کی سیاست نہیں چھوڑی۔ لیکن 8 فروری 2024 کو بلوچستان میں جس قسم کا الیکشن ہوا، اس کے بعد بلوچستان کے نوجوانوں کی ایک بڑی اکثریت کا پارلیمانی سیاست سے اعتماد اٹھ گیا۔ آج بلوچستان میں جو حکومت قائم ہے، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو وفاق اور صوبے میں تنازع سے فائدہ اٹھا کر جھنڈے والی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ تنازع ختم ہو گیا تو یہ صاحبان شاید اپنے صوبے میں رہائش بھی نہ رکھیں، کیونکہ ان میں سے اکثر کے پاس اسلام آباد میں عالی شان گھر ہے۔ اختر مینگل کا استعفیٰ اس ماڈل کی ناکامی کا آغاز ہے جو 8 فروری 2024 کو لایا گیا۔ اس ماڈل کو کامیاب بنانے کے لیے عدلیہ اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں کنٹرول ڈیموکریسی کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے، اور اس ماڈل کو پورے پاکستان پر مسلط رکھنے کی کوشش کئی دیگر سیاستدانوں کو بھی اختر مینگل کی طرح پارلیمانی سیاست چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہے۔